السلام علیکم. فروری مبارک. بہت خوبصورت آغاز ہوا ہے فروری کا کہ دل باغ باغ ہو گیا. مطلب اتنا خوبصورت اللہ پاک نے موسم کر دیا ہے. کل بڑی خوبصورت بارش ہوئی ہے اور ہر چیز نہائی دھوئی گئی ہے. اور اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے ملک اور خاص طور پہ جو دل تکلیف میں ہیں فلسطین کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں بھی سکون اتارے، سکینت اتارے. اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو توفیق دے کہ جہاں بھی کوئی غلط ہو رہا ہے، جہاں بھی کوئی ناانصافی ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے مدد کرنے والے بنیں، ظلم کو مٹانے والے بنیں، ظلم کے مددگار نہ بنیں. اچھا، کیونکہ کچھ دنوں سے میں نا اپنے پیشنٹ کے ساتھ بھی ایک بات شیئر کر رہی تھی اور سجیشن تھی میرے مائنڈ میں آئی. میں کسی کو ہم فورس تو نہیں کرتے، لیکن ایک مائنڈ میں بات آئی تو کر دی. تو وہی بات میں باقی لوگوں سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب کے پاس نا مڈل ایج میں آ کے یا ریٹائرمنٹ کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے. 5-6 گھنٹے ہم کچن میں گزار آتے ہیں، سو کے لیتے ہیں، رسالے پڑھ لیے، ٹی وی دیکھ لیا، موبائل کر لیا، تو پھر بھی ٹائم بچ جاتا ہے. تو جب چلیں، آپ جب جاب کرتے تھے، آپ جب کمانے کی دوڑ میں تھے، بچے چھوٹے تھے، تو آپ کا سارا کچھ جسٹیفائڈ تھا، اپنے لیے کام کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کمانا اور ساری ایفرٹ کرنا. اب اگر اللہ نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں لوگوں کو جو جا کے مسجد آباد کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر ہم لوگوں کے دل آباد کرنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ایک میرے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ اگر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، مثلا کسی کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے، بہت اچھی شیف ہے، کسی کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بہت اچھی سلائی آتی ہے، کوئی بیوٹیشن ہے، وہ آتا ہے، اس کو چلا رہی ہے، نہیں چلا رہی تو ظاہر ہے وہ کمرشل ہے. اگر نہیں چلا رہی تو آپ یہ کریں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی کالونی میں جو مددگار خواتین ہیں، جو ہیلپر ہیں، جو آپ کے گھروں میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آتی ہیں، صفائی کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، استری کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، اگر ان کے بچوں بچیوں کو، جو جتنوں کو آپ اکوموڈیٹ کر سکیں، 2 کو، 3 کو، 10 کو، جو ہنر آپ کو آتا ہے، اگر آپ ان کو فری آف کاسٹ سکھا دیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور شروع میں آپ کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا، وہ نہیں بھیجیں گے. آپ کے دل میں آئے گا باہر میں جائے، نہیں تو نہ صحیح، ان کا فائدہ ہے. ان کو ان کا فائدہ بتانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں کو کہتے ہیں، ایک امریکہ میں ایک تحریک چلی تھی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے. تو وہ جو تحریک کے لوگ تھے وہ کہتے تھے سب سے مشکل کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو احساس دلانا کہ تم لوگ غلام ہو اور آزادی کیا، اپنی آزادی کے لیے کوشش کرنا. تو کسی کو اس کے ہنر کے لیے اویئرنیس دینا کہ تم سیکھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بڑا مشکل کام ہے. شروع میں آپ کو ریزسٹنس ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ہم نے کیا کرنا ہے سیکھ کے، یا ہمارے بچے تو فلاں جگہ جاتے ہیں، ہمارے بچے تو کام پہ جاتے ہیں. ان کے کام نہ روکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان کے گھر اگر نہیں چلا سکتے، ان کو اتنی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو ان کے کام نہیں روکنے. جیسے پہلے ہمارا کلینک تھا تو اس پہ میری 2 اسٹوڈنٹ تھیں، فوزیہ، ثنا، اللہ ان کو جزا دے. وہ باہر جو نا چائے والے کے پاس ایک بچہ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا، بچے کو تو ہم اس کی روزی سے تو نہیں روک سکتے تھے، تو بچے کو ہم نے یہ کیا کہ اس نے 2ری یا 3ری کلاس میں سے چھوڑا تھا، بکس لے کے دی اور اس کو کہا کہ جب تمہارا بریک ٹائم ہوتا ہے، ہم نے ریڈیو والے سے بھی بات کی ہے، شاید مجھے یاد نہیں ریڈیو والے نے سے خود بچے نے بات کی تھی یا یہ میری اسٹوڈنٹس نے بات کی. اب اس کو ہم کہتے تھے 1 گھنٹہ آ کے نا ہمارے پاس پڑھ لیا کرو، ہم بکس بھی دیں گے اور مہینے کا تمہیں 500 روپیہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں، آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے نا، یوں خیرات نہ دیں. چائنیز کہاوت ہے نا کہ مچھلیاں دینے کی بجائے مچھلیاں پکڑنا سکھا دیں. تو اگر ہم ان کے کسی بچے بچی کو کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں، اگر آپ کے کوئی ورک شاپ ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، وہاں پہ اس میں کسی کے بچے کو آپ رکھ لیتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرا لیں ان سے، اس کے بعد وہ آہستہ سے ہنر سیکھ جاتے ہیں، تو وہ ان کو آپ کام پہ رکھ لیں یا وہ کہیں اور لگوا دیں. اسی طرح گھر میں اگر آپ سلائی سکھاتی ہیں کسی کو، آپ کسی کو سلون کا کام سکھاتی ہیں، آپ کسی کو کوکنگ سکھاتی ہیں، کسی کو سپارہ پڑھنا سکھاتی ہیں، اردو لکھنی پڑھنی سکھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کتنوں پہ اتنا احسان کر دیا. ایک تو وہ جو بیچاری عورتیں گھروں میں مزدوری کرتی ہیں، وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتی ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں. کچھ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کچھ کے نہیں جا رہے ہوتے. اسکول جو جانے والے ہیں ان کو بھی اگر جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو شام کے ٹائم آپ دیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ڈیلی نہیں دے سکتے تو ویکینڈ پہ آپ بلا کے کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں اس ٹرینڈ کو شروع کریں. تو یقین کریں، ایک تو جو ہماری ویلی
معذرت کے ساتھ ہماری ویلی عورتیں جو ہے وہ ان کو ایک کام مل جائے گا، بجائے کہ فیس بک پہ یا محلے میں آپس میں چگلیاں لڑائیاں یا رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی برائیاں گرجز پالنے کی بجائے ایک پروڈکٹیوٹی کی طرف. معذرت کے ساتھ عورتیں مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن میں بھی عورت ہوں، ہم بھی جب موقع ملے فری ویلے ٹائم تو ہم یہی کرتے ہیں، یا فیس بک پہ ضائع کرتے ہیں، یا پھر ہم وہ فلانے نے مجھے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، کسی کی بات یاد کر کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، سڑتے کودتے رہتے ہیں. اس کی بجائے ایک پروڈکٹیو کام ہے، اس کو آگے بڑھائیں. کیونکہ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ ترس کھائیں، ان کو کبھی پرانے کپڑے دے دیں، کبھی بچوں کا سالن دے دیں. یہ جو کرنے والا کام ہے نا، اس قوم کو بھکاری پن سے بچانے کے لیے آپ ان کو پڑھائیں. میں نے اسکول کراچی میں کسی بچی کا، پہلے میں فیس بک بہت اس کی پوسٹ آتی ہوتی تھی کہ اس نے اسٹریٹ اسکول بنایا ہے. وہ بچے جو کوڑا اٹھاتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، ان بچوں کے لیے وہ شام کے ٹائم جو ہے نا ایک جگہ پہ ان کو بلا کے تو ان کو پڑھاتی سکھاتی ہے. آپ کو کوئی پتہ نہیں ان میں سے کون سا بچہ کیا بن جائے گا. ٹھیک ہے، کسی نے پرائیویٹ امتحان دے لیے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں سے کسی کو کمپیوٹر آتا ہے، آپ کے پاس جو بچے چائے دینے آتے ہیں، عام طور میں نے دیکھا یہ چھوٹے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے کھانا دینے کے لیے، چائے دینے کے لیے، ان کو آدھا گھنٹہ پاس بٹھا لیں، ان کو کہیں تم کمپیوٹر کے الف بے سکھاؤ، کچھ سکھا دیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، انہی سے آپ کے لیے پل تعمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پل پہ آپ جب کبھی مشکل ہو، جب کبھی سیلاب آ جائے، کبھی زندگی کے دکھ آ جائے، آپ اس پل سے گزر کے رستے آگے اپنے کنارے کی طرف پہنچ سکتے ہیں. یہ نیکیاں آپ کا بینک ہے، ایک ایسا بینک جب کبھی زندگی میں ضرورت پڑے آپ کیش کرا سکتے ہیں. تو ہماری خواتین کے لیے خاص طور پہ، ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ان کے لیے ہے. آپ اپنے محلے کے لیول پہ کہیں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، آپ 1 2 10 جتنے لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ ان کو ہنر سکھا دیں، ان کو پڑھا دیں، ایتھکس سکھا دیں. ہمارے تو لوگوں میں یہ بھی نہیں ہوتا کسی کو. یہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ چوری اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ غلط نہیں لگتا. بہت سارے لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں ان کو وہ غلط نہیں لگتا، وہ مائنڈ ہی نہیں کرتے اس بات کو. اگر لوگوں کو ہم نے ایتھکس سکھا دیے تو یہ بھی بہت بڑی بات. تو کوشش کریں ہم سب کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ بھی ہیں ہم ان پہ محنت کر سکیں، ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.